السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے، اوپر اللہ نیچے آپ کا سہارا کہنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے، اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ کا سہارا ہے۔ اس جملے سے کہنے والے کی کیا مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو میری مدد کا سبب بنایا ہے تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ مراد یہ ہے کہ آپ ہی اصل میں دینے والے ہیں جیسے اللہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ سوال کرتے وقت ایسے موہم الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، مورتی کی گل پوشی کرنا اور بھجن گانا۔ اس کا جواب ہے، اسلام کی نظر میں مورتی کی تعظیم، کیرتن اور بھجن وغیرہ سب قطعاً حرام اور مشرکانہ اعمال ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی مصلحت سے اس طرح کے کسی عمل میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مسئولہ صورت میں جو مسلمان ایسی کفریہ مجلس میں شریک ہوئے ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں، ان پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ تاہم اس بنا پر ان کی تکفیر کرنے سے پہلے ان سے اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ انہوں نے مورتی کی تعظیم کے خیال سے اس میں شرکت کی ہے یا محض تماشا بینی کی حیثیت سے۔ اگر تعظیم کا ارادہ ہو تو بلا شبہ تکفیر ہوگی، اور اگر یہ ارادہ نہیں تھا تو گناہ گار تو یقیناً ہوں گے، لیکن تکفیر کا حکم لگانے میں احتیاط کی جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، مسلمان کا ہندو کلچر کے مطابق ماتھے پر ٹیکا لگانا۔ اس کا جواب ہے، کسی مسلمان کے لیے ماتھے پر ٹیکا لگانا اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا یا کسی دیوی کی تصویر پر دیا جلانا یا غیر مسلموں کی پرتھان میں شرکت کرنا وغیرہ قطعاً حرام اور مشرکانہ اعمال میں سے ہیں۔ جو شخص ان باتوں کا ارتکاب کرے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، حکومت کا قانون شریعت سے ٹکرائے تو کیا کرے؟ اس کا جواب ہے، دستور ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی کے حقوق کو سامنے رکھ کر حکومت کے شریعت مخالف قانون کی مخالفت مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں مؤثر ذرائع استعمال کر کے شریعت کے تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، مسلمان کی توہین کرنا اور گروپ بازی کرنا۔ اس کا جواب ہے، کسی مسلمان کی توہین کرنا اور آپس میں گروپ بندیاں کرنا سخت گناہ ہے۔ اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اور وہاں کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ دانش مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیں، کسی بھی قسم کی گروپ بندی کے فتنے کو مصالحت کے ذریعے ختم کریں۔ تاہم جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ صبر سے کام لیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے گروپ بندی بڑھنے کا موقع ملے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، یہ کہنا کہ ہم نے ساری ٹینشنیں اور پریشانی اوپر والے پر چھوڑ دی۔ اس کا جواب ہے، میں نے اپنی ساری ٹینشن اوپر والے پر چھوڑ دی ہے۔ اس جملے کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں اپنی پریشانیوں کا شکوہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ صبر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، شدت غم کی حالت میں اللہ کا شکوہ کرنا۔ اس کا جواب ہے، غم کی شدت میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کے جو الفاظ مذکورہ غم زدہ عورت سے نکلے ہیں وہ ہرگز مناسب نہ تھے۔ ان پر توبہ و استغفار لازم ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایمان اور نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا مذکورہ عورت کو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اعمال پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو جان کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ ہم تمام کا خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔